الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم اجوف کے قواعد انشاءاللہ سنیں گے۔ اجوف کی تعریف آپ لوگوں کو معلوم ہے، مثال اجوف اور ناقص کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ نے پڑھا ہے۔ اجوف وہ کلمہ جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ اگر حرف علت واو ہو تو اجوف واوی جیسے قول، اور اگر حرف علت یا ہو تو پھر اجوف یائی ہوگا جیسے بیعن۔ اچھا، یاد رکھیے کہ کسی کلمے کا واوی یا یائی ہونا اس کے مضارع سے یا مصدر سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے نام ینام نومن، نومن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اجوف واوی ہے۔ اسی طرح باع یبیع بیعن، یہاں پر بھی آپ کو اس کے مصدر سے معلوم ہو جائے گا اور مضارع سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اجوف یائی ہے۔ اس کے جو قواعد ہیں اس کو ذہن نشین کر لیں۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، اگر فتحہ کے بعد واو یا متحرک آ جائے، واو متحرک ہو یا متحرک ہو، تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے قوالا سے قالا، بایا سے باع۔ اب اس میں دیکھیے فتحہ کے بعد واو آیا، قوالا، واو جو ہے قاف مفتوحہ کے بعد آیا تو یہ الف سے بدل گیا قالا، اور بایا سے باع۔ اس کی کچھ پھر شرائط ہیں۔ اب ان شرائط کی اگر تفصیل میں جائیں تو پھر یہ بہت تفصیلی ہو جاتا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے اگر آپ ان شرائط کو تفصیلی طور پر جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو نصاب الصرف آپ دیکھیے یا تسہیل الصرف دیکھیے، اس میں آپ کو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اس کی تفصیل مل جائے گی۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ واو یا سے پہلے والا حرف اگر صحیح ساکن ہو تو ان کی یعنی واو کی یا کی حرکت پہلے کو دینا یہ واجب ہوتا ہے، اور واو یا کو ساکن کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے یقولو، قوالا یقولو۔ اب یقولو میں آپ دیکھیے کہ کاف، واو سے پہلے والا جو کاف ہے یہ ہے ساکن، تو واو کی حرکت پہلے والے کاف کو دیں گے تو یہ بن جائے گا یقولو۔ اسی طرح یبیعو سے یبیعو، تو یہاں پر بھی یا متحرک ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف با یہ ساکن ہے، تو یا کی حرکت با کو دے دی، یا ساکن ہو گیا، یبیعو سے بن گیا یبیعو۔ اور اگر یہ حرکت فتحہ ہو، اگر یہ حرکت فتح ہو تو واو یا کو الف سے بدلنا بھی واجب ہے۔ جیسے یک والو، اب یک والو میں دیکھیے واو پر فتح ہے، اس سے پہلے کاف ہے، تو واو کی حرکت جب آپ نے کاف کو دی تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو اگر فتح کے بعد واو آئے یا آئے تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے قاعدہ نمبر 1 میں۔ تو اسی شرائط کے مطابق آپ یہاں پر بھی الف سے بدلیں گے، یک والو سے بن جائے گا یقالو، اور یبیعو سے بن جائے گا یباعو، اسی انداز پر۔ اس کے ساتھ اس قاعدے کی 6 شرائط ہیں، اس کی تفصیل بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ نصاب الصرف میں یا تحصیل الصرف میں پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ واو اور یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں اگر ان کے بعد والا حرف ساکن ہو تو تینوں اجتماع ساکنین کا، تو یہ یعنی واو ہے، الف ہے، الف جو ہے تو یہ تینوں اجتماع ساکنین کے سبب یہ گر جاتے ہیں، تو یہ تینوں اجتماع ساکنین کے سبب گر جاتے ہیں۔ جیسے یقولنا سے یقولنا، یقولنا سے یقولنا، واو کی حرکت آپ نے قاف کو دے دی، اور واو کو جب واو کو آپ ساکن کریں گے تو اب آپ اس واو کو گرا دیں گے، یعنی آپ کا لام بھی ساکن ہو جائے گا، واو بھی ساکن ہو گیا، پیچھے والا کاف بھی ہے، تو اس طرح کاف کو حرکت جب آپ نے دے دی تو واو کو بیچ میں سے پھر گرا دیں گے۔ یقولنا سے یقولنا، یبیعنا سے یبیعنا، اور اسی طرح یقولنا سے یقلنا، الف کو گرا دیں گے، الف آپ نہیں پڑھیں گے، الف سے نہیں بدلیں گے اس کو۔ یبیعنا سے یبعنا۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ ماضی مجہول میں واو یا مکسور، واو ہو یا مکسور ہو اور ان کا ماقبل مضموم ہو، ماقبل پر دمہ ہو، اور ماضی معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہو، تو اسے 2 طریقوں سے پڑھنا یہ جائز ہے۔ اچھا، ماقبل کو یعنی پہلے والے حرف کو ساکن کر کے ان کی حرکت اس کی طرف منتقل کر دیں،
اس صورت میں واو جو ہے وہ یا سے بدل جائے گی، جیسے قویلا سے قیلا اور بوشیع سے بیع۔ اب اس مثال میں دیکھیے قویلا، قویلا میں دیکھیے ماضی مجہول ہے قویلا، اور اس میں واو مکسور ہے قویلا میں، اور اس کا پہلے والا حرف یعنی قاف یہ ہے مدموم، اور اس کی ماضی میں تعلیل بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قوالا، اس میں تعلیل ہو کر کالا بنا تھا۔ تو اب اسے دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ اس سے پہلے والے حرف کو، کہ آپ اس کو ساکن، ماقبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت اس کی طرف منتقل کر دیں، یعنی کاف، قویلا میں کاف کو آپ ساکن کریں، واو کی حرکت آپ کاف کو دے دیں، اور واو کی حرکت جب کاف کو دے دیں گے تو اس صورت میں واو جو ہے چونکہ ماقبل کسرہ ہے اور واو ماقبل مکسور کو یا سے بدلنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا قویلا سے قیلا، بوشیع سے، اب یہاں پر یا سے بدلنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے یا ہے تو بوشیع سے بیع بن جائے گا۔ یہ تو پہلی صورت ہو گئی۔ اور دوسری صورت واو یا یا کو ساکن کر دیں، آپ آگے کچھ بھی نہ چلیں، صرف واو یا کو ڈائریکٹ ساکن کر دیں، اس صورت میں یا واو سے تبدیل ہو جائے گی، جیسے قویلا سے قولا، یعنی واو جو آپ کی ماضی مجہول میں واو مکسور ہے یا مکسور ہے، واو یا مکسور ہے، اور اس سے پہلے والا حرف اگر مدموم ہے، دمہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ دمہ واو کو چاہتا ہے، تو یہاں پر اگر یا جو ہے یہ واو سے بدل جائے گی اور واو جو ہے وہ ساکن رہے گی ویسے ہی، جیسے قویلا سے قولا اور بوشیع سے بوعا۔ قاعدہ نمبر 5، جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمہ کو دمہ دیا جائے گا، لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اجوف واوی وہ مفتوح العین ہو، یعنی اجوف واوی کا جو عین کلمہ ہے وہ اس پر فتح ہو اور یا عین کلمہ پر دمہ ہو، جیسے مثال کے طور پر اب اس صورت میں آپ اس مثال پر غور کریں، جیسے قولنا سے کلنا اور طولنا سے تلنا، اویلنا سے کلنا، اس میں اب دیکھیے قولنا، اسی پر آپ غور کریں، اس کی جو ماضی معروف ہے، اجوف کی ماضی معروف ہے یا اس کی مجہول ہے، قاعدہ نمبر 3 کے مطابق جو آپ کو بیان کیا گیا تھا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو اس کا گر چکا تھا، کلنا، تو فا کلمہ کو اس صورت میں دمہ دیا جائے گا، اور اس طرح طولنا سے تلنا اور قویلنا سے کلنا، ورنہ اسے کسرہ دیں گے۔ اچھا، کسرہ کس صورت میں دیں گے؟ جب اجوف یائی، جب اجوف کا عین کلمہ جو ہے وہ یا ہو، یا اجوف واوی جو ہے اس کا عین کلمہ وہ مکسور ہو تو پھر کسرہ دیں گے، جیسے خوفنا سے خفنا، بیعنا سے بعنا۔ اسی طرح ماضی معروف اور ماضی مجہول کے صیغے بظاہر ایک سے ہو جائیں گے، دونوں ایک جیسے لگیں گے، لیکن حقیقتاً ظاہر سی بات ہے اس میں فرق ہے۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ جو حرف علت اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو اجتماع ساکنین ختم ہو جانے کی صورت میں اسے واپس لانا واجب ہے، جیسے بیع میں آپ نے وہ گرا دیا حرف علت، لیکن جب اسے تثنیہ بنائیں گے تو یہ واپس آ جائے گا، جس کو آپ نے یا کو گرایا تھا، بیعا، یہ بن جائے گا۔ قاعدہ نمبر 7، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں عین کلمہ کی جگہ اگر واو یا پھر یا ہو تو واو یا کی حرکت پہلے والے حرف کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، بدل کر اسے حذف کریں گے، اور اس الف کے عوض میں آخر میں تا کا اضافہ کریں گے، جیسے اقوامن، باب افعال ہے، اقوامن میں اب اس میں آپ غور کریں کہ مصدر کا عین کلمہ جو ہے، اگر مصدر کے عین کلمہ میں واو واقع ہوا ہے تو واو کی حرکت آپ نے دی ماقبل کو، واو پر فتح ہے تو پیچھے ہے قاف، واو کی حرکت قاف کو دی، قاف کو آپ نے دے دی تو اب واو کو آپ نے الف سے بدلا، تو الف سے بدل کر واو کو حذف کر دیں گے، اقوامن سے اقامتن۔
اچھا اس طرح استقوابن باب استفال سے، اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ واؤ کا ماقبل، اب دیکھیے ساکن ہے تو واؤ کی حرکت آپ نے ماقبل کو دے دی، واؤ کو الف سے بدل کر واؤ کو حذف کر دیا، جیسے استقوام سے استقامتن۔ قاعدہ نمبر 8، مصدر کا عین کلمہ اگر واؤ ہو، اور مصدر کا عین کلمہ واؤ ہو اور اس کا ماقبل جو ہے وہ مکسور ہو تو واؤ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جو کسرہ واؤ کو جاتی ہے تو واؤ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے فعل ماضی میں، اس مصدر کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو، جیسے سیوامن سے سیامن۔ اب یہاں پر دیکھیے سیوامن میں واؤ، مصدر کا عین کلمہ واؤ ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے تو واؤ کو یا سے بدلیں گے تو سیامن، اور اس کا ماضی کیا ہے ساما، جس کی تعلیل ہو چکی ہے کیونکہ یہ اصل میں ساما ساواما تھا۔ اچھا اہم بات اس میں یہ ہے کہ باب مفاعلہ کے مصدر قوامن میں واؤ کو یا سے تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ماضی جو ہے قاوما، اس میں تعلیل نہیں ہوتی، جب تعلیل نہیں ہوتی تو شرط نہیں پائی گئی، اس وجہ سے واؤ کو یا سے بھی نہیں بدلیں گے۔ قاعدہ نمبر 9 یہ ہے کہ ہر وہ مصدر جو فعلولتن کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمہ میں واؤ آ جائے تو اسے بھی یا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کونونتن فعلولتن بروزن فعلولتن۔ تو اب اس میں عین کلمہ میں واؤ ہے تو واؤ کو کون میں واؤ کو یا سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا کئی نونتن، کونونتن سے کئی نونتن۔ قاعدہ نمبر 10، ہر وہ واؤ اور یا جو اس میں فاعل کے عین کلمہ میں ہو تو اسے بھی حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ واؤ یا اس میں فاعل کے عین کلمہ، لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ اس کی ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو، جیسے قاولن، وہاں پر یہاں پر دیکھیے واؤ جو ہے عین کلمہ میں واقع ہے، واؤ جو ہے عین کلمہ میں ہے تو اسے حمزہ سے بدلنا یہ واجب ہے، قاولن سے قائلن، اور بائع سے بائع۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ جو کہتے ہیں بائے، تو بائے اصل میں بائع تھا، بائع، اور لیکن اس کی ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیل ہو چکی ہے، بائع سے باع جو ہوا تھا، اور قاولن اس کی ماضی میں بھی قابلہ سے کی تعلیل ہوئی ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ مقاومن جو ہے اس میں واؤ کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی۔ قاعدہ نمبر 11 یہ ہے کہ ہر وہ واؤ جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو، اگر کسی غیر ملحق کلمہ میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں پہلا حرف واؤ یا ساکن ہو تو واؤ کو یا سے بدل کر یا پھر یا کا یا میں ادغام کرنا یہ واجب ہوتا ہے، جیسے جیودن سے جیدن، سیودن سے سیدن۔ اس میں آپ غور کریں کہ یہ یہاں پر جو واؤ ہے یہ دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہیں ہے، ایک بات بدلی ہوئی نہیں ہے، اور اگر غیر ملحق کلمہ میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے، بدلی ہوئی نہیں تو اسے، اور ان میں پہلا حرف یعنی واؤ پہلا حرف یہ ساکن ہے تو واؤ کو یا سے بدل دیں گے، یعنی جیودن میں واؤ کا پہلا حرف یا، یہ دیکھیے ساکن ہے تو واؤ کو یا سے بدل دیں گے، اور یہ آپ مضاعف کے قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب دو ہم جنس حروف جمع ہو جائیں، ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ساکن کا متحرک میں ادغام کرنا یہ واجب ہوتا ہے، تو جیودن سے بن جائے گا جیدن۔ اسی طرح سیودن سے سیدن، سیم یہی چیز ہے، اس میں صرف اس میں بھی وہی چیز ہے کہ واؤ کو یا سے بدلیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر کے سید، تو سید کی آپ کو اصل پتہ چل گئی، سید کی اصل ہے سیود۔ قاعدہ نمبر 12 یہ ہے کہ وہ واؤ جو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو، جو واؤ جو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہوتا ہے، جیسے جیوادن سے جیادن، یہ جید کی جمع ہے۔ اب جیوادن میں دیکھیے کہ واؤ عین کلمہ میں واقع ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے تو واؤ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہوگا، جیادن۔ اس طرح روادن سے ریادن، یہ رودن کی جمع ہے ضاد سے۔
यहाँ पर भी वही मामला है कि वाव से पहले कसरा है तो कसरा चुके या को चाहती है तो वाव को या से बदल देंगे। कायदा नंबर 13 ये है कि फ़ेल मुज़ारे के अलावा अगर वाव मज़मूम गैर मुशद्दद, वाव मदमूम हो लेकिन मुशद्दद ना हो और ऐन कलिमा में आए और उसका दम्मा लाजमी हो, लाजमी का मतलब ये कि दूसरे हर्फ से नकल होकर ना आया हो, कि किसी और हर्फ का वजन आया हो, किसी और हर्फ की वजह से ना आया हो, तो उस वाव को हमजा से बदलना ये वाजिब होता है। जैसे अदवुरुन से अदउरुन। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर अदवुर, ये वाव जो है ये मदमूम है और मुशद्दद भी नहीं है, और यहाँ पर वाव ऐन कलिमा में वाक़ हुई है। तो अब क्या करेंगे, इस वाव को हमजा से बदलना ये वाजिब होगा, अदवुरुन से अदउरुन। इन बातों को ज़हन-नशीन कर लीजिए, चंद बार आपने इसको गौर से पढ़ना है, सुनना है, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अच्छी तरह आपको ये जो अजवफ़ के कवायद हैं ज़हन-नशीन हो जाएंगे।